یا باسط طا کو آپ جب بھی مشدد اور ساکن دو حروف اکٹھے آ جائیں تو آپ نے ساکن حرف سے پہلے جب بھی زبر ہوگی ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور شاعر اللہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے شاتبو آبی اسمی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پر اس مد کو فالو کرنا ہے، اور یہ دیکھیں نیچے واو، جب لوگ پڑھتے ہیں کسی سینہ یا، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر ان رولز کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ حمزہ کو کس کو کرنا ہے، جب بھی تین سائن اوپر نیچے آ جائیں تو ہم نے سب سے اوپر والے کو فالو کرنا ہے، اور آگے دیکھ لیں تو یہاں پر نیچے وقفے جائز ہے، اوپر معانقہ کا رول ہے، اور اوپر یہ چھوٹا سا نشان ہے، اس کا مطلب ہے وقف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو گھر بیٹھے آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ سورۃ المائدہ قرآن پاک کی 5ویں صورت ہے، اور یہ چھٹے پارے سے شروع ہوتی ہے اور 7ویں پارے میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم سورۃ المائدہ کے مشکل ترین الفاظ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیات کی میں پہلے تلاوت کرتا ہوں، پھر ہم یہاں سے ہجے شروع کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت۔ یہاں پر اس کے ہجے کرتے ہیں، شین زبر شا، عین الف مد زبر عام، شاع حمزہ زیر ای، را لام زبر رل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، شعائر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے جب بھی زبر ہوگی ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور شاعر اللہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے شعائر اللہ۔ آگے آ جائیں، واو زبر وا، لام زبر لل، ولل قاف زبر قا، وللقا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، دال زبر دا، وللقلائد، مد متصل ہے، قرآن پاک میں یہ بڑی مد بھی کہلاتی ہے، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ولا آمین البیت، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یہ جو لام کے آگے دیکھے مد آ رہی ہے نا، اس مد کا نام ہے مد منفصل، اور اس کا نام ہے مد متصل۔ یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے اور یہ بڑی مد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ آگے اس کے ہجے کس طرح کریں گے، الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو آپ نے الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھنا ہے، اور مد کے بعد اگر کوئی حرف مشدد آ جائے تو ہم نے اس حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو اس کے اوپر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے، کس طرح، حمزہ میم مد کھڑا زبر آم، میم یا زیر میم، ولا آمین، نون ولا القلائد ولا آمین۔ یہاں پر دیکھیں، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ، لام زبر لا، حمزہ میم زیر ام، لَئِن، نون ساکن کے بعد آگے دیکھیں بار ہے تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے، نیچے والی نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ لَئِن، با زبر با، سین کو ہم نے طا کے ساتھ نہیں ملانا، جب بھی مشدد اور ساکن دو حروف اکٹھے آ جائیں تو آپ نے ساکن حرف کو چھوڑ دینا ہے، مشدد حرف کو پڑھنا ہے۔ ہاں، مشدد حرف کے بعد اگر ساکن ہو تو پھر ہم اس ساکن کو پڑھیں گے، مشدد حرف سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ سین تا زبر ست، بست،
تا زبر تا، بسطتا حمزہ زیر ای، لام یا زبر لیا زبر یا، لئم بسطتا الیہ بسطا، طا کو آپ نے نہیں پڑھنا، یہاں پر پڑھنا ہے تا کو، ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. انی اريد ان تبوء باسمی. بہت لوگ اس کو جلدی میں جب پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں ان تبوء باسمی. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر اس مد کو فالو کرنا ہے. اور یہ دیکھیں نیچے واو، جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے مد ہو پیش ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر مد جو ہے نا وہ کیا ہے، واو کے اوپر، تو اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. تا زبر تا، با واو مد پیش بو، تبو حمزہ زبر آ، تبو با زیر بی، حمزہ سا زیر اس، بی اس، میم یا زیر می، انی اريد ان تبوء باسمی. یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر یہ چھوٹا سا نشان آ رہا ہے، اس نشان کا مطلب ہے وقف غفران اور وقف منزل. اور میم کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے وقف جو ہے نا وہ کرنا ہے، وقف لازم ہے. تو اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر ان رولز کو میں آپ کو بتاؤں گا. حمزہ واو زبر او، لام لام زیر لی، اولی یا الف مد زبر یا، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. اولیاء حمزہ زبر آ، اولیاء. لیکن ہم نے تو یہاں پر وقف لازم ہے کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، حمزہ کو ساکن کریں گے. اور جب بھی قرآن پاک میں حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اولیاء. لاسٹ میں آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے. اور آگے ہم نے کیا کرنا ہے، جو وقف لازم کریں گے. اور وقف غفران کا مطلب ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب یہاں پر کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن پاک کی کرتے تھے نا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر دعا فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ بھی جب یہاں پر رکیں تو اپنی مغفرت کے لیے یہاں پر آپ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وقف منزل اور وقف غفران، یہاں پر جو بھی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو یہاں پر وہ رک کر اپنی مغفرت کے لیے جو کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قسیسین، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں تو سین کے اوپر تشدید بھی ہے اور آگے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، پھر بھی حروف مدہ ہے، 2 حروف مدہ آ رہے ہیں اور 3 سین آ رہی ہیں. تو قاف کو آپ نے موٹا کر کے سین کے ساتھ ملانا ہے. قاف سین زیر قس، سین یا زیر سی، قسی، سین یا زیر سی، قسی سی، نون زبرنا، قسی سینا. ان دونوں کو آپ نے ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، قسیسینا. لاسٹ والا حرف بھی دیکھ لیں. یہاں پر دیکھیں تو جیم لام اور یہ اوپر 3 ڈاٹس آ رہے ہیں. یہ 3 ڈاٹس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے معانقہ کا رولز. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اگر سٹاپ کریں گے تو یہاں پر نہیں کریں گے، اگر یہاں پر نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر دیکھیں تو ہم نے فالو کس طرح کس کو کرنا ہے، جب بھی 3 سائن اوپر نیچے آ جائیں تو ہم نے سب سے اوپر والے کو فالو کرنا ہے. اور آگے دیکھ لیں تو یہاں پر نیچے وقف جائز ہے، اوپر معانقہ کا رول ہے اور اوپر یہ چھوٹا سا نشان ہے. اس کا مطلب ہے وقف النبی. جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر وقف کرتے تھے، تو آپ نے بھی یہاں پر وقف کرنا ہے. ایک تو سنت ادا ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ یہاں پر دیکھیں 2 تشدید اکٹھی ہیں اور لاسٹ میں دیکھیں تو تا آ رہا ہے اور نیچے ہا آ رہا ہے. بہت سے لوگ 2 تشدید والے حرفوں کو پڑھنا بھول جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تشدید والے حرف کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اور 2 بار پڑھنا ہوتا ہے. اور زیادہ تر لوگ اس لفظ کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پڑھتے سیارتا.
تو آپ نے جب بھی گول تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو آپ نے تا کو ختم کر دینا ہے، ہا کو پڑھنا ہے۔ جب بھی آخری حرف گول تا ہوگا تو اس کو ہم ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، یعنی کہ پڑھیں گے رہ۔ اس کو را کو تا کے ساتھ نہیں ملائیں گے، تا کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے اور نیچے زیر کو بھی، اور سین کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، یا کو بھی 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ وَلِلسَّيَّارَةِ، وَلِلسَّيَّارَةِ، سین کو بھی سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور یا کو بھی سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 97 میں دیکھیں تو بہت سے لوگ یہاں پر اس لفظ کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کس طرح کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الف کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، دال زبر دا، والقلائد، اور وقف کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دال کو ساکن کر دیں گے اور حمزہ کو دال سے ملائیں گے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے اور اس مد کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس مد کا نام ہے مد متصل۔ والقلائد، یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ دو اکٹھے حروف ساکن کرتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 2 حروف اکٹھے ساکن کس طرح ہم کریں گے؟ فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃُ الْمَوْتِ، ٹھیک ہے، میم واو تا زبر موت، مصیبت الموت، نیچے والے ہم نے ہا کو بھی ختم کرنا ہے، آگے الف کو بھی ختم کرنا ہے اور اس میم کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس کاف کو میم سے ملائیں گے اور میم کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ اس طرح فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃُ الْمَوْتِ۔ بہت سے لوگ اس لفظ کے اوپر بھی آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو را کے اوپر میم بنی ہوئی ہے۔ اس میم کا مطلب ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہاں دیکھیں اگلا حرف با آ رہا ہے، تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف با آ جائے تو ہم ان کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھتے ہیں۔ را 2 زبر رن ہم نے نہیں پڑھنا، اب ہم نے پڑھنا ہے را میم 2 زبر رم، طَيْرًا بِإِذْنِي، وَتُبْرِئُ، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَتُبْرِئُ، وہ کہتے ہیں کہ آگے یا بھی تو آ رہا ہے اور یا سے پہلے زیر بھی ہے، لیکن یہاں پر یا ساکن نہیں ہے، یا کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے، ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہے، یا کو نہیں پڑھنا۔ کس طرح؟ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔